الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان، مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری بک ہے اربعین قطار، 40 حدیثوں کا یہ مجموعہ ہے۔ اس کی جو قسط نمبر 2 ہے اس کے صفحہ نمبر 11 پر حدیث نمبر 11 ہے۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، بروز قیامت اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ درود پڑھنے والوں کی انشاءاللہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی۔ قیامت کا دن جو ہے نا وہ بڑا ڈیفیکلٹ ڈے ہے، بہت مشکل دن ہے۔ اس دن بڑی مشکلیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ اس دن نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، پیارے آقا جامع کوثر بھی عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک اس دن کی مشکلوں سے ہمیں بچائیں گے۔ پیارے آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ میرے حوض کوثر پر لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت سے درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ نبی پاک ان کو پہلے سے ہی پہچانیں گے جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھ رہے ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ جامع کوثر عطا فرمائیں گے۔ ابھی آپ نے درود پاک کی فضیلت سنی کہ درود پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جتنی ڈیفیکلٹیز ہیں، پریشانیاں ہیں، یعنی قیامت کے دن کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوئے ہیں۔ تو دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر۔ درود پاک ایسا نہیں صرف قیامت کے دن کام آئے، ادھر درود پڑھیں تو روزی میں برکت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، ٹینشن دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں تو بار بار مدینے جانے کا شرف بھی مل جاتا ہے۔ نبی پاک کا دیدار کرنا چاہیں تو درود پاک کثرت سے پڑھیں، آقا درود پڑھنے والوں پر اپنا کرم فرماتے دیدار بھی کروا دیتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی کمال ہے درود پاک، اور انشاءاللہ محشر کے دن بھی درود پاک کی برکتیں ملیں گی۔ تو اس وظیفے کو اپنائیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، بہت ساری ایجادیں ہوئی ہیں، بہت ساری انوینشنز ہوئی ہیں، اور بہت ساری پیشن گوئیاں، پریڈکشنز بھی ہونے لگ گئی۔ یعنی اب محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ بارش آنے کے کب کب امکانات ہیں، فلاں دن طوفان آ سکتے ہیں، فلاں وقت بہت زبردست تیز ہوائیں چلیں گی، فلاں دن فلاں وقت سورج گرہن لگے گا، فلاں دن چاند گرہن ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی بہت ساری باتیں۔ آپ تو یہ سردیوں کے دن آ رہے ہیں تو فوگ، یعنی جب نظر کم آتا ہے تو پنجاب کی طرف ہمارے پاکستان میں زیادہ ہوتی ہے، تو فوگ کے بارے میں بھی محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے۔ پیشن گوئیاں پہلے سے ہونے لگ گئی، سائنس بڑی ترقی کر گئی۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان قریب کائنات کا ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے؟ کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ریڈار، کوئی سیٹلائٹ، کوئی بھی اس حادثے کا پیشگی یعنی تھوڑا پہلے بھی اشارہ بھی نہیں دے سکے۔ پتا کسی کو نہیں چلے گا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ، جیسے اتنا بڑا حادثہ کبھی بھی نہیں ہوا، پوری کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہونا ہے، اور اس سے پہلے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ریڈار، کوئی پہلے نہیں بتا سکے گا کہ یہ کب آنا ہے اور کیسا حادثہ ہوگا کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اچانک، بالکل اچانک سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر گرنے لگ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ و برباد ہو جائیں گے، زمین شدید ترین زلزلے کے ساتھ لرز اٹھے گی۔ حدیثوں میں آتا ہے، اور یہ اتنا اچانک ہوگا، اتنا اچانک ہوگا کہ کچھ بھی نہیں پتا ہوگا۔ دیکھیں طوفان آنے والا ہوتا ہے، شہر خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سیلاب آنے والا ہوتا ہے، پہلے ہی پتا ہوتا ہے بارش ہوئی ہے، ہو سکتا ہے سیلاب بھی آ جائے۔ اتنا اچانک ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے 2 شخص بازار میں ہوں گے، ایک کپڑا خرید رہا ہوگا، دوسرا بیچ رہا ہوگا۔ دکاندار کپڑا کھول کر دکھا رہا ہوگا، ابھی سودا بھی نہیں کر پائیں گے، کپڑے کو واپس لپیٹ بھی نہیں پائیں گے، وہ حادثہ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث سنی، مزید فرمایا کہ ایک آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا ہوگا، یہ لقمہ توڑے گا، ابھی منہ تک نہ لے جائے گا، اتنا بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ منہ تک لے جائے، اسی دوران وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت جب آئے گی کسی کو نہیں پتا چلے گا، اتنی اچانک آئے گی، بالکل پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو، کوئی پریڈکشن نہیں، کوئی پیشن گوئی نہیں، اور وہ سب کچھ ہوگا جس کا قرآن میں بڑے واضح انداز میں، حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ کیا کیا ہوگا قیامت کے دن، کس طرح یہ چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے زمین کی طرف گرنے لگ جائیں گے،
سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور شدید ترین زلزلہ آئے گا. لوگ حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے. سورہ قارعہ، ویسے تو قرآن کے 30ویں پارے میں بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جس میں باقاعدہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، لیکن فقط اگر سورہ قارعہ، بہت مختصر صورت ہے، 1 منٹ میں تلاوت ہو جاتی ہے جس کی، اگر صرف اسی کو پڑھ لیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا خطرناک دن ہوگا. قرآن کہتا ہے القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ. القارعہ علماء کہتے ہیں قیامت کا ہی ایک نام ہے، دل دہلانے والی. کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی؟ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. فرمایا آدمی ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے. بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے اور پتنگے نکلتے ہیں تو وہ کسی بھی لائٹ کے قریب یا کسی بھی جگہ آپس میں اس طرح اڑ رہے ہوتے ہیں کہ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کسی کو ڈائریکشن نہیں پتا ہوتی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی. اور پہاڑوں کا عالم کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. کہاں پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے سنکی ہوئی اون. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی رضائی جب بنا رہا ہوتا ہے اون کے گالے اڑتے ہیں، جب رضائی بنا کر وہ ڈنڈا وغیرہ مارتا ہے آپ نے دیکھا اون اڑتی ہے. فرمایا ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. سوچیے کیسا منظر ہوگا، کتنا خوف ہوگا، کتنا شور ہوگا، کیسا زلزلہ ہوگا. یہ قرآن نے منظر کشی کی ہے. پھر آگے بتایا کہ اعمال تولے جائیں گے، نیکوکار تو چین میں ہوں گے اور گناہگار جہنم میں ڈالے جائیں گے. میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ قیامت کیسے قائم ہوگی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. آج ٹاپک یہ ہے کہ قیامت آئے گی کب، قیامت آنی کب ہے. آئیے یہی سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، پرکشش سوال ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، اس کی سوچ میں لگے رہتے ہیں. آج قیامت کس مہینے آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ آئے گی، وہ بھی میں نے بیان کرنا ہے. اگر غور سے آپ نے سننا ہے. نبی پاک سے سوال ہوا، پیارے آقا علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی. قرآن کریم میں یہی ہے، یہ کوسچن بھی ہے. قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے. سبحان اللہ. اس سوال کا جواب رب کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، لا تأتیکم الا بغتہ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی. یعنی قیامت سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا، کوئی پریڈکشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو لوگ غفلت میں ہوں گے. ابھی آپ نے سنا نا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی کپڑا لے رہا ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا. ایوری بڈی وہ اپنی چیزوں میں مشغول ہوں گے، غفلت میں ہوں گے. جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے، اپنی مصروفیت میں ہوں گے، دنیاوی لگن میں ہوں گے، کاموں میں مگن ہوں گے، قیامت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت آ جائے گی. غور کریں کہ آج ایسا وقت نہیں ہے. کس کو فکر ہے قیامت کی؟ کون تیاری میں لگا ہے قیامت کی؟ آج تو لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے. پلاننگز ہیں، ڈیٹیلز ہیں، شیڈیولز ہیں. کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اس سال یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، 5 سال میں یہ کرنا ہے، 10 سال میں یہ کرنا ہے. ان سے پوچھو سب کچھ کرنا ہے، مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ تیاریاں ہیں کہ اتنا کمانا ہے، یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، دنیا کے یہ ملک دیکھنے ہیں، فلاں فلاں کام کرنا ہے. مگر اس پوری پلاننگ میں موت کہاں ہے؟ اگر بیچ میں سے مجھے اٹھا لیا گیا، میں دنیا سے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ قبر کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے، قیامت کی تیاری ہے. ساری زندگی کھیل کود، دنیا کے مزے. بڑی تعداد اس وقت دنیا میں ایسے جی رہی ہے کہ نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ قیامت کی فکر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. یعنی دن کھیل کود میں گزارنا ہے، رات سونے میں گزارنی. نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ خوف خدا ہے. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی خوف خدا نہیں. اب آئی کچھ بزرگوں کے واقعات سنیں. ان کو قیامت کا کیسا خیال تھا. عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے، مگر کس طرح لرزتے تھے، کس طرح فکر تھی انہیں اس دن کی. سید احمد حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کے نیک بندے تھے. آپ ساری رات جاگتے رہتے، عبادت کرتے رہتے. بعض دفعہ لوگ اصرار کرتے، یعنی بار بار کہتے کہ آپ سو جائیے، کچھ دیر آرام کر لیجیے. آپ فرماتے جس کے لیے جہنم دہکائی جا رہی ہو، جنت سجائی جا رہی ہو، مگر وہ نہ جانتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے. جہنم میں جانا ہے یا جنت ٹھکانا ہے، بھلا اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اب سوچئے فکر کیسی ہے. یا تو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. There is no third way. کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا. دنیا سے جو بھی جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کدھر جانا ہے، اس کی ٹینشن کا عالم کیا ہوگا. اتنی بڑی ہستی ہیں
मगर कहते हैं नींद कैसे आ सकती है जिसको पता ही नहीं जाना किधर है, कहीं जहन्नम में न डाल दिया जाओ। ये थे हमारे असलाफ, इस तरह आखिरत की तैयारी में जिंदगी गुजारते थे। वो लोग सोचे कि बिल्कुल गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, ना नमाजें हैं ना इबादत है, बल्कि ऐसे लोगों से आखिरत की, मौत की, कयामत की बात करो। हो सकता है इस वक्त की कोई मेरा बयान सुन रहा हो तो हो सकता है शैतान दिल में ख्याल डाले, या मौलाना साहब तो क्या हो गया है, क्यों कयामत की बात कर रहे हैं, क्यों मरने की बात कर रहे हैं। बात करो तो भी उनको बुरा लगता है। अल्लाह के बंदो, हम बात नहीं करेंगे तुम मरने से बच जाओगे, हम जिक्र नहीं करेंगे तुम कयामत के दिन पेश होने से निकल जाओगे। कयामत की रिमेम्बरेंस का, कयामत को याद करने का कैसा शानदार निजाम हमारे कुरान करीम और शरीयत ने बनाया। अब रोजाना नमाज पढ़ें, बार बार सूरह फातिहा पढ़ें और हर रकात में पढ़ें, और उस सूरह फातिहा में बार बार कयामत को याद दिलाया गया। मालिकी यौमिद्दीन, कौन सा दिन, कौन से दिन का मालिक? यौमे जजा का मालिक, यानी कयामत के दिन का मालिक। पढ़ते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यौमे जजा का मालिक। याद रहे कि कयामत आने वाली है, मुझे पेश होना है, मुझे वहां की तैयारी करनी है। कैसा याद था बुजुर्गाने दीन को। एक बार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, कितना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी हस्ती है, आप एक मरतबा रोने लगे। आपको रोता देखकर आपकी ज़ौजा मोहतरमा भी रोने लगे, बाद में दीगर घर वाले भी रोने लगे। कैसे लोग थे, इधर सारी सारी रात नाच गाने ढोल तमाशे, पूरी फैमिली नाच रही होती है। तो सुना हमने कि फलां के घर में सारी रात फिल्में ड्रामे गाने बाजे नाच गाने होते रहे। ये कैसा घराना है कि खुद भी रो रहे हैं, ज़ौजा भी रो रही, बच्चे भी रो रहे हैं। जब रोने का सिलसिला रुका तो फिर पूछा गया कि हुजूर आप रो क्यों रहे हैं, ये तो बताएं। घर वाले पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रो रहे हैं? तो फरमाया मुझे बारगाह इलाही में हाजिर होना याद आ गया, जिसके बाद कोई जन्नत में जाएगा तो कोई दोज़ख में। ये कहकर आपने चीख मारी और बेहोश हो। जरा सोचिए तो सही कि अगर आज ये ऐलान हो जाए कि आज रात को ये फैसला हो जाएगा कि कोई या तो जेल में जाएगा या तो किसी को महल दे दिया जाएगा। हर किसी के बारे में आज रात ये फैसला होगा। बताइए वो रात कैसी गुजरेगी, वो दिन कैसा गुजरेगा कि पता नहीं सुबह में जेल में होऊंगा या सुबह में महल में होऊंगा। ना दुनिया की जेल ऐसी है जो जहन्नम की कैद है, वो तो तसव्वुर नहीं की जा सकती। कितना बड़ा अजाब है। या ना दुनिया के किसी महल में वो आसाइशें और बरकतें हैं जो जन्नत के खजानों में है। इतनी बड़ी नेमत यहाँ को मिलेगी या इतनी बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे शख्स को कितनी कोशिश करनी चाहिए अल्लाह को राजी करने के लिए। ऐसे शख्स को उस कयामत के दिन की तैयारी कितनी करनी चाहिए। अगर बहुत बड़ी तादाद है जिनको फिक्र ही नहीं है, लेकिन कयामत आनी है। और कयामत के इल्म को पता है क्यों छुपाया गया? मैंने कहा था बयान के शुरू में कि आज मैं आपको तारीख, दिन और महीना बताऊंगा, और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। नबी पाक ने कयामत आने का दिन भी बताया। दिन फरमाया जुमे का दिन होगा। तारीख भी बताई, फरमाया 10 तारीख होगी। महीना भी बताया, वो महीना मुहर्रमुल हराम का होगा। सिर्फ साल नहीं बताया है, ठीक है। 10 मुहर्रम और जुमे का दिन होगा जब कयामत आएगी। और फरमाया क्यों नहीं बताया? इसकी वजह ये उलमा फरमाते हैं ताकि हम हर वक्त डरते भी रहें, कयामत की तैयारी में मसरूफ रहें, गाफिल ना हो जाए। इसी साल भी आ सकती है, हमें तैयार रहना है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हाँ प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हदीसों में कयामत की निशानियां बयान की। कयामत से पहले ये बातें हैं जो हो जाएंगी, और उनमें से बहुत सारी निशानियां हो चुकी हैं। आज हम अपने बयान में कयामत की कुछ निशानियों के बारे में जाने। उन हदीसों से हमें बहुत कुछ सीखना भी है, और अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को, कयामत के दिन की अल्लाह की बारगाह में पेश होने के मामले को और हमने तैयार करना है। ठीक है, हम शायद कयामत तक जिंदा ना रहे, हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी में हम कयामत देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ी बड़ी निशानियां बाकी हैं। मगर कब्रों में जाने के बाद उठाया तो जाएगा ना यौमुल कयामत। उस दिन जब पेश किया जाएगा, उस दिन हमारे हाथ में क्या होगा? क्या सीधे हाथ में नामा अमाल मिलेगा या उल्टे हाथ में दिया जाएगा? क्या जन्नतियों की लाइन में खड़ा किया जाएगा या माअल्लाह दोज़खियों की लाइन में खड़ा किया जाएगा? क्या नबी पाक के हाथों जामे कौसर मिलेगा या प्यासे ही रह जाएंगे? क्या अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा या धूप में खड़े रह जाएंगे? या उन खुशनसीबों में होंगे जिन्हें नबी पाक अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे? सोचिए तो सही कैसा मंजर होगा। उस दिन की तैयारी करनी है। और कई मकामात पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में, हदीसों में हमें बताया गया है कि उस दिन की तैयारी में लग जाओ। उस दिन जलील और रुस्वा नहीं होना है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं अपने अशार में लिखी, और कई बहुत सारे मकामात पर हमें झंझोड़ा भी है, हमें समझाया भी है कि उस दिन की तैयारी कर लो, कहीं उस दिन पशेमान ना हो जाए, उस दिन मारे ना जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमें कयामत की रुसवाई से बचाइयो, कयामत की परेशानी से बचाइयो। मेरे मौला कयामत की प्यास से बचाना, कयामत की घबराहट से बचाना। अल्लाह जिन खुशनसीबों को तेरे अर्श का और नबी पाक के परचम का साया नसीब हो जाए।